اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی اردو کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ایک جو نہایت ہی مہم بحث ہے وہ ہے بحث امامت۔ جیسے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پوری دین کی اساس امامت ہے۔ مخالفین نے اعتراض بھی اٹھائے، انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ قرآن مجید میں واضح طور پہ کوئی آیت قرآنی موجود نہیں ہے تو لہٰذا یہ عقیدہ من گھڑت عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ چونکہ اب اس سوال کے پیچھے اور اس کے پس منظر میں چونکہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے کچھ غدار اور کچھ دشمنان اہل بیت جو کہ اسی زمانے میں موجود تھے ان کی اہمیت کو اور ان کی فضیلت کو اہل بیت علیہ السلام پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اشکال اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کے برعکس ہم ان سے پوچھیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی امامت کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو جو آپ لوگوں نے ثقیفہ کے ذریعے سے خلافت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس خلافت کے لیے کون سی دلیل موجود ہے قرآن میں؟ سوال اٹھتا ہے کہ اس خلافت کے لیے کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کر ثقیفہ بنو سعد میں جا کے بیٹھ کے اپنی طرف سے ایک خلیفہ کو آپ متعین کریں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے؟ کیوں قرآن میں یہ موجود ہے کہ آپ جا کے ثقیفہ میں بیٹھ کے وہاں یہ کام شروع کر دیں؟ یقیناً کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی روایت میں کہ اس قسم کا کوئی اقدام کیا جائے۔ اور اس کے برعکس اگر عقلی طور سے پوچھا جائے تو نظام الہی کو جس زمانے سے انسانیت کی خلقت ہوئی اور انبیاء علیہ السلام کا دور شروع ہوا تو اللہ کا قانون رہا کہ اگر خلقت ہے تو حجت بھی ہونی چاہیے، نمائندہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ نمائندہ کوئی لوگ تعین نہیں کرتے، شاید اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ خلقت بعد میں ہوئی، نمائندہ پہلے بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام۔ نمائندے کا بھیجنا مقدم ہے خلق کے اوپر، خلق کو بعد میں بھیج دیا، خلق بعد میں، نمائندہ پہلے اور خلقت بعد میں ہوئی۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نمائندہ الہی، جس کو آپ مربی بھی کہہ سکتے ہیں، تربیت کرنے والا، جس کو آپ پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ حجت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ پیشوائے انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں، جو نام بھی دیں آپ کی مرضی، استاد کہہ سکتے ہیں، معلم کہہ سکتے ہیں، کوئی سا بھی نام جس کو آپ انتخاب کریں گے۔ ہر ایک نظام الہیہ یہ ہے کہ اس قدر یہ ضروری ہے یہ نمائندہ الہی کہ خلقت بعد میں ہوئی، نمائندہ پہلے بھیج دیا۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نمائندے بھیجے، خود سے انتخاب کیے۔ دیکھیں نقطہ بڑا مہم ہے، بڑا مہم نقطہ ہے، اس پر غور فرمائیں کہ خود سے انہوں نے نمائندے بھیجے،
खुद से नुमाइंदे भेज दिए। नुमाइंदे का जो तायीन है वो ज़ात बारी ताला के पास है, वो खुद से तायीन करेंगे। किसी इंसान की कोई जुर्रत नहीं है कि इसमें अमल दखल कर सके। और जो इंसानों ने बनाए उनके साथ ये इलाही नुमाइंदा हमेशा लड़ता हुआ नजर आया। तारीख उठा के देख लीजिएगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मसलन बतौर मिसाल एक लोगों का बनाया हुआ नुमाइंदा था फ़िरऔन, और एक अल्लाह का नुमाइंदा था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोनों की आपस में ताल्लुकात सही नहीं है। अल्लाह का नुमाइंदा लोगों के नुमाइंदे के साथ हमेशा जंग में नज़र आता है। कभी वो जंग ज़बानी हद तक है, कभी किसी एतबार से, कभी उनकी नज़रियात को बातिल किया जाता है। सिलसिला जंग है जो इलाही नुमाइंदे और गैर इलाही नुमाइंदे में हुई। यही मिसाल आप दूसरे मुलूक और दूसरे बादशाहों के लिए भी दे सकते हैं कि अल्लाह के अनबिया के साथ इनकी हमेशा लड़ाई रही। बादशाह को कौन बनाता है? बादशाह को कौन पावर में लेके आता है? आवाम। आज के इस दौर में भी आप गौर कर सकते हैं कि इस कदर जो लोग पावर में है, किसने पावर उनको कर दिया? एक आदमी कुछ कर सकता है? नहीं। पावर देने वाले कौन है? आवाम है, अवामुन्नास है। उनकी बादशाहत को कबूल करेगा तो बादशाह बनेगा ना। ऐसे अपनी तरफ से तो कोई बादशाह नहीं बन सकता। उनकी बादशाही, सरबराही, रहबरियत को कबूल करेगा तो बादशाह बनेगा। बादशाहत है, या आज के दौर में जो जमहूरियत का निज़ाम है, लोग खड़े हो जाते हैं, लोग इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, उसके बाद एक शख्स को पावर में लाया जाता है, उसको पावर दी जाती है। जो राय के एतबार से सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसको लोग प्राइम मिनिस्टर बना देगा, या नेता बना देगा, या जो भी उसको आप जो नाम भी दे, वज़ीर बना देगा, कोई भी है। लोग असल हकीकत उसको पावर में लाने वाले हैं, लोग उसको पावर में ले आते हैं। बादशाह भी ऐसी है, चाहे निज़ाम मलूकियत है यानी बादशाहत का निज़ाम है, किंग्स निज़ाम जिसको कहा जा सके, या निज़ाम जमहूरियत है, एक और निज़ाम भी है, इसके कुछ निज़ाम और भी है, लेकिन ये बहुत बड़े निज़ाम यही है। अभी जो सकीफ़ा का जो हुआ था, इसको आप निज़ाम जमहूरियत कह सकते हैं। बाद में फिर बादशाहत की शक्ल इख्तियार कर गई, चूँकि फिर बाद में वसीयत शुरू हो गई, यानी वसीयत के तहत लोग बनने लगे। मसला अबू बकर ने उमर की वसीयत कर दी कि मेरे बाद इस उमर को रखोगे, यानी वही मलूकियत का निज़ाम शुरू हुआ। इब्तिदा में जमहूरियत था, फिर बाद में मलूकियत का निज़ाम शुरू हुआ। फिर बाद में उस्मान का दौर आया तो उस्मान फिर से जमहूरियत चली गई और फिर से वोटिंग का सिलसिला हुआ। तो बहरहाल ये वो निज़ाम है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पावर में लाने के लिए इलाही नुमाइंदा और गैर इलाही नुमाइंदा। गैर इलाही नुमाइंदा दो तरीके से, या जमहूरियत से बनेगा या मलूकियत से बनेगा। मलूकियत से के भी पस मंज़र लोग हैं और जमहूरियत के पस मंज़र भी लोग हैं। लोग जो है वो बनाते हैं, लोग इंसान को पावर में लेके आते हैं। लेकिन अगर हम तूल तारीख़ को उठा के देख लें तो खुदाई नुमाइंदा हमेशा 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 इन गैर इलाही नुमाइंदों के साथ तज़ाद में रहा। मिसाल मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन की मिसाल दी थी। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, जो कि उनके हवारियून के साथ जो जुल्म हुए हैं गैर इलाही नुमाइंदों की तरफ से, या दूसरे बादशाहों का जो निज़ाम रहा, हमेशा हमेशा ये मशाकिल रहे और गैर इलाही नुमाइंदा और खुदाई नुमाइंदे के दरमियान आपस में फ़र्क जो है वो वाज़ेह रहा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि निज़ाम इलाही के लिए कानून ये है, कुलिया ये है, कायदा ये है कि जो नुमाइंदा होगा लोगों के खल्क़ की हिदायत के लिए, खल्क़ की हिदायत के लिए वो अल्लाह की तरफ से तायीन किया गया होगा। ये अल्लाह का निज़ाम रहा, अल्लाह का निज़ाम रहा। बल्कि अक्सर इंसानियत यानी हज़रत इंसान की ज़िंदगी रसूलुल्लाह के दौर से पहले गुज़र गई।
یہ تو بعد کی زندگی ہے، اس کو آخر الزمان بھی کہتے ہیں، تو آخری زمانہ ہے۔ اس سے پہلے کتنے زمانے گزرے، چندین ہزار سال حضرت انسان نے زندگی گزاری۔ میں عرض کر رہا ہوں، بہت مہم نقطہ ہے، چندین ہزار سال انسان نے زندگی گزاری۔ اب جو ہے یہ آخر الزمان کا دور آیا، اور اللہ نے تصدیق کر دی کہ آخری زمانے کے لیے میں نے نبی کو منتخب کر دیا، اور وہ خاتم المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یعنی نظام اکثر حضرت انسان کی زندگی گزر چکی ہے، نظام اللہ کا یہ ہے کہ نمائندہ بھی اللہ انتخاب کرے گا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ نے اپنی سنت ہی تبدیل کر دی، اپنے حساب کتاب کو ہی تبدیل کر دیا، اپنے خود کے جو انہوں نے دوسروں کے لیے قانون بنائے تھے آخر الزمان والوں کے لیے وہ قانون ہی ختم کر دیے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ کی سنت کبھی تبدیل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو سنت بنائی ہے، سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں غروب ہوگا، پھر صبح ہوگی، پھر مشرق سے مغرب، ستارے اسی طریقے سے ڈگمگائیں گے جس طریقے سے کچھ ہزار سال پہلے ڈگمگائے تھے، دریاؤں میں وہی روانی ہے، ہواؤں میں وہی تازگی ہے، نظام الہی ہے۔ کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، کیا نظام میں کیوں اتنی زیادہ چینجنگ آ گئے کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آخری زمانے میں حجت خدا نہیں ہے۔ اب یہاں پر عقل سے آپ ذرا اگر غور کریں گے تو عقلی اعتبار سے یہ بڑا عجیب نظام ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے حجت ہے، آخری زمانے والوں کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو کیوں، کیسے اس کو مانا جا سکتا ہے؟ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب روز قیامت ہوگی تو آخری زمانے میں، یعنی بعد از شہادت حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں کا انسان یہ ایک سوال اٹھا سکتا ہے کہ ذات بار الہ، موسیٰ کے قوم کو آپ سزا دے دیجئے گا چونکہ موسیٰ قوم میں موجود تھے، عیسیٰ کے قوم کو سزا دے دیجئے گا چونکہ وہ ان کے اندر موجود تھے، ہمیں آپ سزا نہ دیجئے گا چونکہ آپ کے عدل الہی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے کوئی مربی ہی نہیں تھا۔ اب بعض لوگوں نے کیا کہہ دیا، یہ عجیب ہے، کہا کہ کتاب تو ہے ہمارے پاس، قرآن، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا قرآن جو ہے وہ فقط کافی ہے؟ صرف کتاب جو ہے وہ کیا کافی ہے؟ یہی کام کرتے رہو گے، حفظ کرتے رہو گے اور پھر جا کے لوگوں کو سناتے رہو گے، حفظ کرتے رہو گے، لوگوں کو سناتے رہو گے، جیسے چھوٹا بچہ یا جس کو آپ طوطے کو کیسے، طوطا ایک کلمہ اس کو پڑھاتے رہو، طوطے کی طرح بولتا رہے گا، سمجھ نہیں آئے گی، مفاہیم نہیں ہوں گے ان کے پاس، بھئی یہ ہے کہ پڑھتا جائے گا، قرأت بھی اچھی ہوگی، عربی اچھی قرأت کے ساتھ پڑھے گا، لیکن سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کر کے آ رہا ہوں، زندگی گزر گئی یہی قرآن پڑھتے پڑھتے۔ تو کیا یہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن صرف انسانیت اور بشریت کے ہدایت کے لیے کافی ہے؟ عقل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، حدیث، آیات، ان کو چھوڑ دیجئے گا، صرف عقل کے اعتبار سے کہے کیا اللہ نے کیوں معلم بھیجا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے مثلا ایک کتاب بھیج دیتے، صحیفہ نوح، یہ لیں اس کو پڑھ لیں آپ لوگ، اسی کی اپنی زبان میں بھی بھیج دیں، عبرانی زبان میں بھیج دے، سنسکرت میں بھیج دے، ہندی میں بھیج دے، انگلش میں بھیج دے، عربی میں بھیج دے، لوگ ہیں وہ پڑھ لیں گے، پڑھ کے لوگ اس پر عمل کر لیں گے۔ کیوں ایسے نہیں کیا؟ سوال اٹھتا ہے، چونکہ کتاب فقط کافی نہیں ہے، ضرورت معلم ہے، معلم کی ضرورت ہے کہ وہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے بازگو کرے، بارہا بارہا اس کو پڑھے ہیں لوگوں کے لیے، بارہا بارہا ان کو جیسے کہ عملی طور پر بھی لے کے آئیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا بہت سارے
ایسی چیزیں ہیں آج کے اس دور میں کہ لوگ جو ہے وہ پریکٹیکلی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی ایسے ہیں، پریکٹیکلی ضرورت ہے، پریکٹیکل نہیں ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آئے گی، یا بھول جائے گا یا غافل ہو جائے گا۔ ضروری ہے، لازمی ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل اور عملی طور پر بھی بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط کتاب پر اکتفا نہیں کی، حالانکہ انبیاء جب آتے رہے تو ساتھ میں صحیفہ بھی لاتے رہے، کتاب کو بھی لاتے رہے، انجیل، زبور، توریت اور آخر میں قرآن، لیکن ساتھ میں ایک ہادی کو بھی بھیجتے رہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتاب ہے تو ہادی ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ یتیم ہو گیا؟ اب اس کو پڑھانے والے ہی کوئی نہیں رہا، حجت خدا کا نظام ختم، وہ تو ہے نہیں تو کون پڑھائے گا؟ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ نہیں، یہی مذہب شیعہ جو ہے وہ انہی سوالات کا جواب دے کے یہ کہتے ہیں نہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے، ہمارے پاس سلسلہ امامت ہے۔ ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سلسلہ امامت نمائندہ الہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور بعد از امیر المومنین علیہ السلام جو سلسلہ امامت ہے وہ یہی سلسلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے الہی نمائندوں کو بھیج کے لوگوں کے لیے واضح کر دیا کہ قرآن کا وارث آج بھی موجود ہے۔ وَأَوْرَثْنَا كِتَابَ الَّذِي اصطفینا، ہم نے کتاب کے لیے وارث بنائے، اصطفینا منتخب شدہ۔ قرآن کا مولوی صاحب جو مسجد میں بیٹھا ہے نا، وہ اس کا وارث نہیں ہے، مولوی صاحب وارث نہیں ہے۔ کون وارث ہے؟ جو اس چیز میں واصطفینا، جس کو انہوں نے انتخاب کر دیا۔ انتخاب کرنا ضروری ہے، قرآن کا وارث انتخاب شدہ ہونا چاہیے، غیر انتخاب سے قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر انتخاب شدہ آدمی طالب علم تو ہو سکتا ہے، وارث کتاب نہیں ہو سکتا۔ وارث کتاب وہی شخصیت ہوگی جس کو اللہ نے انتخاب اصطفینا ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا، جس کو انہوں نے منتخب کیا گیا ہو وہ جو ہے وہ وارث کتاب ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ کیا آپ کہیں گے اس آیت سے مراد جو ہے وہ حضرت رسول اللہ ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن بعد از رسول اللہ کون ہے اس کا وارث کون ہے؟ تو آپ خاموش ہو جائیں گے، ہم کہیں گے نہیں، وارث ہے۔ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن۔ قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے، اور علی اور حق علی کے ساتھ ہے۔ دونوں کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، دونوں کا گہرا رشتہ ہے۔ یہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں ناطق قرآن ہوں، اس کا فلسفہ یہی ہے۔ جنگ صفین میں جب انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھائے تو امیر المومنین کا فرمان آیا، مالک ان کو قرآن کے ساتھ مارو، ان کو قرآن کے ساتھ مارو۔ تو یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں ان کو قرآن کے ساتھ مارو، اور کہا، لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا خاموش ہو جاؤ، یہ تو صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں، بولنے والا قرآن ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ امامت کا عقلی اعتبار سے یہی دلیل ہے۔ یہ میں عقلی اعتبار سے امامت کے بحث کر رہا ہوں، مختصر۔ علماء نے بڑی گفتگو کی ہے، کوئی بھی اہل عقل آدمی ہوگا وہ کبھی حجت خدا کا غافل نہیں ہو سکتا۔ حجت کا خدا کا غافل کوئی بیوقوف اور احمق ہی ہو سکتا ہے، عقل مند آدمی جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا سنت خدا میں۔ تو یہ نظام امامت اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہونا چاہیے، اللہ ان کو انتخاب کرے۔ منصوص من اللہ و منصوب من اللہ ہو۔ منصوص سے مراد یہ ہے کہ قبل از حجت نے ان کی معرفی بھی کی ہو۔ منصوص کا معنی یہی ہے، نص موجود ہو۔ نص کیا کس کو کہتے ہیں؟ نص اس کو کہتے ہیں کہ قبل از ایک نبی، جب ایک نبی
آخری وقت ہو جاتا تھا، جانے کا وقت ہو جاتا تھا، تو وہ اپنی امت کو کہہ دیتے تھے کہ میرے بعد پھر فلاں نبی نے آنا ہے. اس کو کہتے ہیں منسوس. یہ منسوس کا مقام، منسوب یعنی اللہ کی طرف سے نسب شدہ ہو، اللہ نے اس کو اس مقام پہ بٹھایا ہو. منسوس یعنی اس کو نص سے حجت موجود ہو، یعنی اس سے پہلے جو حجت ہے اس نے منسوس کر دیا ہو، نص ہو لوگوں کے پاس. اور یہی نص کا سلسلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر نبی نے بعد از اپنے جو ان کے بعد جو نبی آنے والا ہوتا تھا ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا تھا میرے بعد یہ فلاں نبی آئیں گے. جب عیسیٰ دنیا سے چلنے لگ گئے، دنیا سے نہیں یعنی ان کا سلسلہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے، اور جب امام تشریف لائیں گے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہو کے حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ فقط ہمارا عقیدہ نہیں، بلکہ علماء اہل تسنن نے بھی ان احادیث کو نقل کر لیا اپنی کتابوں میں. ان کے مشہور کتابوں میں موجود ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز کی ادائیگی کریں گے. یہ موجود ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر نبی نے اپنے بعد دوسرے نبی کے لیے نص چھوڑ کے گئے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سرزمین عرب میں ایک شخص کا ظہور ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. احمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ نبی و آخر الزمان ہوں گے. یہ باقاعدہ قبل از تحریف، جو کتاب انجیل میں جو تحریف آج کل ہوئی ہے اس سے پہلے تھا، قرآن اس کتاب مقدس میں بھی موجود تھا. اور یہ نص وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور اس زمانے کے سب لوگوں کے لیے، آج کل کے زمانے کے لوگوں کے لیے یاد ہو یا نہ ہو یہ کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے یہ چیز مہم تھی. اب اس میں سلسلہ قوم کا شروع ہو گیا. جب رسول اللہ نے وہ کر دیا، علماء مسیح نے جو چیزیں ان کو یاد تھی، صحیح طریقے سے ان کو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت مسیح نے جو چیزیں بتائی تھی ساری کے ساری یہ شخصیت میں موجود ہے، سب علامات اور نشانیاں موجود ہے. لیکن بعد میں انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، حضرت مسیح نے جو کہا تھا وہ تو ہمارا ہم زبان ہوگا، کوئی ہمارے قوم میں سے ہوگا، یہ تو عرب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سلسلہ یہ ہے کہ نص کا سلسلہ اس زمانے میں بھی موجود تھا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک امام سے پہلے جب ایک امام جاتے ہیں تو اس کے نص کا سلسلہ رسول اللہ کے، چونکہ یہ 12 کے 12 جانشین ہے تو انہوں نے 12 کے 12 کے نام بتا دیے اور 12 کے 12 کہا کہ یہ میرے جانشین ہوں گے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے نے باقاعدہ نص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے موجود تھی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اسی طرح یہ سلسلہ گیا یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سلسلہ رہا، اور انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بیٹا ہوگا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوں گی. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.